وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله تعالى في موضع آخر: آج کے اس خطبہ جمعہ میں نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی ملتی ہے، دل کو تسلی ملتی ہے، اللہ کو یاد کرنے سے۔ محترم حاضرین، موجودہ دور میں بے شمار سائنس آلات اور ایجادات ہونے کے باوجود بھی انسان سہل نہیں ہو سکتا، مگر ان تمام سہولتوں کے باوجود انسان بے سکون اور بے قلب ہے۔ قلب سکون حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کیا کچھ کر گزرتا ہے۔ ایسے لوگ جو حقیقی سکون کے متلاشی ہیں انہیں قرآن میں غوطہ زن ہونا ہوگا، جہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اس آیت میں مقدسہ میں اللہ نے ذکر اللہ کا سب سے بڑا فائدہ بیان کیا گیا ہے۔ جو بھی اپنے رب کو یاد کرتا ہے اس کو سکون قلب حاصل ہوتا ہے، جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر ذکر اللہ کے فضائل بیان فرمائے، جنہیں ہم ذیل میں بیان کر رہے ہیں۔ بہترین عمل یہ ہے کہ انسان کی زبان ذکر اللہ سے تر ہو جائے، حتیٰ کہ اس حال میں کہ اس کو موت آ جائے۔ ذکر اللہ کے حلقے جنت کے باغ ہیں، شیطان کے دل پر چمٹتا رہتا ہے اور اللہ کے ذکر سے بھاگ جاتا ہے۔ ہر گھر کی کچھ زینت اور مسجدوں کی زینت اللہ کا ذکر ہے اور ذاکرین ہے۔ قیامت کے دن کچھ لوگ نورانی ہوں گے جو نور کی ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے اور لوگ ان پر رشک کھاتے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو مل کر اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے۔ ایک اور طویل احادیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، فرشتے ذکر کی محافل کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، جہاں ان کو پا لیتے ہیں تو پوری محفل کو گھیر لیتے ہیں۔ جب محفل ختم ہو جاتی ہے تو رب عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ہم تیرے ایسے بندوں کے پاس سے آ رہے ہیں جو تیرا ذکر کرتے تھے۔ رب عز و جل فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے سب ذکر کرنے والوں کو بخش دیا۔ پھر فرشتے عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جو محفل میں کسی کام سے آیا تھا، اللہ عز و جل فرماتا ہے میں نے ذکر اللہ کرنے والوں کو برکت سے اس کی بھی مغفرت کر دی ہے۔ اللہ کا ذکر زن آلود دلوں کے آب رحمت ہے۔ ذکر اللہ ہے چین دل کا سکون ہے۔ اللہ کا ذکر ہمارے اصلی وطن کا خط ہے۔ جیسے مسافر کو پردیس میں اپنے وطن کی طرف سے آنے والے خط سے قرار ملتا ہے، اسی طرح اللہ کے ذکر سے دلوں کو روح اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ رب کا ذکر مصائب و معاملات کو ٹالتا ہے، اسی لیے ہر مصیبت و تکلیف میں رب کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ جب کوئی مشکل ہو اور حاجت پوری نہ ہو تو ہم نماز استسقاء پڑھیں، بارش نہ ہو تو ہم نماز استسقاء پڑھیں، جب کوئی کام کرنے جا رہے ہیں اور اچھے برے کا پتہ چل رہا ہو تو نماز استخارہ پڑھیں۔ سورج یا چاند گرہن
لگ جانے تو نماز قصور پڑھیں. یہ سب اللہ کے ذکر مختلف اقسام ہیں. اللہ کا ذکر زنگ آلود دلوں کے لیے آب رحمت ہے. اللہ کا ذکر ہمارے اصلی وطن کا قط ہے. جیسے مسافر کو پردیس میں اپنے وطن کی طرف سے آنے والے قط سے قرار ملتا ہے، اسی طرح اللہ کے ذکر کرنے سے روح اور دل کو اطمینان ملتا ہے اور سکون نصیب ہوتا ہے. رب کا ذکر مسائل و حالات کو ٹالتا ہے، اس لیے ہر مصیبت اور تکلیف کو رب کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے. چنانچہ جب کوئی مشکل آتی ہے تو ہم اللہ کو یاد کریں. بارش نہ ہو رہی ہے تو نماز استسقا پڑھیں. جب کوئی کام کرنے جا رہے ہیں اور اچھا اور برے کا پتہ نہ چلے تو نماز استخارہ پڑھیں. سورج یا چاند گرنے لگے تو نماز قصور پڑھیں. یہ سب اللہ کے ذکر کے مختلف اقسام ہیں. اللہ تعالیٰ کا ذکر دو طرح سے کیا جاتا ہے. ذکر بالجہر، تیز آواز میں ذکر کرنا. اس ذکر کی ضرب سے دل پر ایک خاص اثر پڑتا ہے، آنکھوں سے نیند اڑ جاتی ہے، سننے والوں میں بھی ذکر کا شوق پیدا ہوتا ہے. اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور ذکر کی آواز دل میں گونجتی ہے. دوسرا ذکر خفی یعنی صرف دل میں اللہ کا ذکر کرنا ہے. زبانی ذکر سے قلبی ذکر کو بزبان دین سے اس کے افضل قرار دیا گیا ہے. مرتے وقت زبان بند ہو جاتی ہے تو مکمل بند نہیں ہوتا. جس کا دل ذاکر ہو اسے انشاءاللہ ذکر پر ہی موت آئے گی. اسی طرح زبان باتیں کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، ذکر الہی نہیں کر سکتی، مگر جس کا دل ذاکر ہو بات کرتے ہیں، کھاتے پیتے، حتیٰ کہ سوتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے. بعض قلبی ذکر کرنے والے ایسے ہیں کہ جس محفل سے گزر جاتے ہیں ساری محفل کے دلوں کو ذکر اللہ پر جاری کر دیتے ہیں. جس جگہ پڑ جاتے ہیں وہاں کا ذرہ اور درد و دیوار بھی ذکر اللہ کرنے لگتے ہیں. کون سا ذکر افضل ہے اس میں اختلاف ہے اور سلسلے میں مختلف روایت ملتی ہیں کہ بعض میں ہے کہ افضل ذکر کلمہ طیبہ ہے، خاص کر لا الہ الا اللہ ہے کہ اس سے دل کی صفائی ہوتی ہے. بعض کے نزدیک تلاوت قرآن افضل ذکر ہے، اس میں ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. بعض کے نزدیک افضل ذکر توبہ ہے، اس سے بلاؤں سے نجات ملتی ہے اور رزق میں برکت ہوتی ہے. بعض کے نزدیک افضل ذکر درود شریف ہے، یہ رب عز و جل کا بھی ذکر ہے. اور بعض کے نزدیک افضل ذکر سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر ہے، اس سے بروز قیامت میزان بھر جائے گا. بخاری. بعض روایتوں کے مطابق افضل ذکر تسبیح فاطمہ ہے، یعنی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. یہ سب روایتیں مختلف اذکار کی ترغیب کے لیے وارد ہوئے ہیں. بندے کو چاہیے کہ جو بھی ذکر کا صیغہ آپ کے دل کو زیادہ بھائے اس میں اللہ کا ذکر کریں. اللہ جو نام سے صحیح معنی میں نکلے گا وہی افضل ذکر بلکہ اس میں عظیم ہے. قرآن و حدیث سے اخذ کردہ ذکر اللہ کے فضائل پڑھا کر ہم شخص کو چاہیے کہ وہ کثرت سے ذکر اللہ کرے تاکہ اس کی دونوں جہاں کی زندگی امن و سکون کا گہوارہ بن جائے. یہ حقیقتیں نہیں ملتی جو پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا. دنیا کی اگر کسی چیز میں تھوڑا بہت سکون ہے بھی تو عارضی ہے نہیں ہے. حقیقی اور دائمی سکون صرف اور صرف ذکر اللہ میں ہے. اگر کسی کی زندگی میں حقیقی اور دائمی سکون ہے تو اس کی زندگی جینے سے جنت کا نمونہ بن جائے گی. اس کے برعکس تمام تر نعمتوں کے باوجود اگر کس کی زندگی سے حقیقی اور دائمی سکون نہیں ہے تو اس کی زندگی جتنے سے جہنم کا نمونہ بن جائے گی. کیونکہ جنت میں چین ہے اور جہنم میں بے چین ہے. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر ایسی کثرت سے کیا کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو دنیا کے ساتھ اپنی آخرت بھی سنوارتے ہیں اور جن کے دل اللہ کے ذکر
کی تو شان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قیامت کے دن اللہ شان بعض قوموں کا حشر فرمائیں گے، ان کے چہروں میں نور چمکتا ہوگا، وہ موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے، لوگ ان پر رشک کھاتے ہوں گے، وہ انبیاء اور شہداء نہیں ہوں گے۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ ان کا حال بیان فرما دیجئے کہ ہم ان کو پہچان لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں مختلف جگہوں اور مختلف خاندانوں سے آ کر ایک جگہ جمع ہو گئے ہوں اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئے ہوں۔ ایک جگہ فرمایا کہ جب جنت کے باغوں پر گزرو تو خوب چرو۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ ذکر کے حلقے۔ آج تک جنت جتنے اولیاء اللہ گزرے ان کا کوئی وقت ایسا نہیں گزرا جو یاد خدا سے غافل ہو۔ ہر گھڑی اللہ کی صدا ہوتی تھی، یہاں تک کہ جب حضرت جنید بغدادی کا انتقال ہونے لگا تو کسی نے کہا حضرت کلمہ پڑھ لیجئے۔ حضرت جنید بغدادی کہنے لگے میں کسی وقت بھی اس کو نہیں بھولا، یعنی یاد دلاؤ اگر میں کسی گھڑی اپنے اللہ کو بھولا ہوں۔ ذکر اللہ کے جہاں اتنے فضائل ہیں وہیں لا تعداد فوائد بھی ہیں۔ اللہ کی یاد جب انسان کے لبوں پر قلب میں سرایت ہوتی کر جاتی ہے تو سکون اور طمانینت بھی رچ بن جاتی ہے۔ انسان کی تمام تر پریشانیاں خود بخود دور ہوتی چلی جاتی ہے، دل میں فراحت سرور اور استنباط پیدا ہوتا جاتا ہے، دل اور چہرے پر ہو جاتا ہے۔ ذکر کا نور دنیا میں بھی ساتھ رہتا ہے اور قبر میں بھی ساتھ رہتا ہے۔ ذکر دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ حافظ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر دلوں کے لیے ایسا ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی اور ایک جگہ آیا ہے، کہ ذکر دل اور روح کے لیے روزی ہے۔ ذکر ایسا نشاں ہے جس کا اثر نہ ختم ہونے والا ہے، ایسا سکون و لذت جو باقی رہنے والی ہے۔ اللہ کا ذکر دلوں سے ظلمت مٹا کر حلاوت ایمانی پیدا کرتا ہے، روح و قلب کو طمانینت بخشتا ہے۔ اللہ کا ذکر جب دل میں بس جاتا ہے تو پھر کوئی طاقت اس سے دور نہیں کر دے سکتی۔ جتنا ہم اللہ کا ذکر کریں گے قرب الہی اتنی زیادہ نصیب ہوگی، جتنی ہم غفلت پر دیں گے اتنی دوری ملے گی۔ اللہ پاک ہمارے قلب و روح کو اپنی یاد سے مالا مال فرمائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں بھی کس جگہ بھی ہم ذکر نہیں کرتے، بیٹھے وقت بھی نہیں کرتے، سوتے ہوئے وقت بھی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر فرمایا کہ ذکر کرو، لیکن ہم ذکر نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کرو، لیکن ہم ذکر نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف دعائیں ہیں کہ ذکر کرنے کے لیے، لیکن ہم ذکر نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں ذکر کرنا چاہیے، اگر ہم ذکر نہیں کریں گے تو ہمارے گناہوں میں اضافہ ہوگا۔ ہمیں ان تمام باتوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کرام ہر وقت ذکر اور استغفار میں لگا رہتے تھے، یہاں تک کہ جب ان کو موت بھی آ جائے تو وہ ذکر کو ترک نہیں کرتے تھے۔ ذکر کرنا چاہیے میرے بھائیوں، ذکر ترک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمیں پکڑا جائے گا۔ ذکر کریں، ذکر سے دلوں کی صفائی ہوتی ہے، ذکر میں دلوں کو اطمینان ملتا ہے، ذکر سے دل کو چین ملتا ہے، ذکر سے ہماری حفاظت ہوتی ہے، ذکر سے ہمارے دل پر کچھ نہیں ہوتا۔ ذکر کرنا چاہیے میرے بھائیوں، ایسا نہیں کریں گے تو ہمیں اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔